بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود شوال یوٹیوب چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ سورہ بقرہ کی تفسیر کے اندر آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں آیت نمبر 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، بے شک جنہوں نے کفروا کفر اختیار کیا، سواء یکساں علیہم، ان پر، انذرتہم، اگر آپ چاہے آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں۔ یہاں تک ایک حاشیہ بنا ہوا ہے، اس کی پہلے تحقیق اور اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ دعوت حق قبول کرنے والی خوش نصیبوں کا ذکر کرنے کے بعد ان بد نصیبوں کا حال بیان ہوتا ہے جنہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر بعض لوگ بلا وجہ جبر و قدر کی بحث چھیڑ دیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلے جن لوگوں نے ایمان لایا اور جن لوگوں نے جس طریقے سے بھی تقوی اختیار کیا، ان سب کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ متقین کون ہیں، ان کی علامات کیا ہیں۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ اسلام کو قبول کرنے کی طرف نہیں جاتے۔ تو سب سے پہلی چیز یہاں پر جو دو الفاظ آئے ہیں، جبر و قدر۔ جبر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کسی شخص کو کسی کام پر مجبور کر دینا تاکہ وہ کام اختیار کرے، اور قدر کہتے ہیں کسی شخص کی جو قسمت ہوتی ہے۔ اب یہ دونوں باتیں یہاں پر کس لحاظ سے آ رہی ہیں، یہ آن ورڈ ہم پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ کہتے ہیں ان بیچاروں کا کیا قصور، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ ایمان کیوں کر لا سکتے ہیں، اور جب خود خدا نے ان کو ایمان لانے سے باز رکھا تو انہیں سزا کیوں دی جائے اور ملامت کیوں کی جائے۔ کاش اتنی بڑی جرات سے پہلے وہ جبر کی حقیقت پر بھی غور کر لیتے۔ اب آپ کو یہ ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جن لوگوں کے بارے میں ذکر کر دیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان کی قسمت میں لکھ دیا گیا اور وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بلکہ یہاں پر کیا ذکر کیا جا رہا ہے، جبر کیا ہے؟ انسان کی بے بسی کی وہ حالت جس میں وہ کسی ایک بات کے کرنے پر مجبور ہو اور اسے چھوڑ کر کوئی دوسری چیز اختیار کرنے پر قادر نہ ہو، یعنی اسے مجبوراً ایک ہی چیز کرنے کی چوائس دی جائے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے، واضح دلائل اور روشن معجزات سے حق کو نکھار کر نہ رکھ دیتے، اور قرآن کی دل ہلا دینے والی آیتیں سنا کر ہدایت اور گمراہی کی راہوں کو الگ الگ نہ فرما دیتے، اور کوئی انسان ورثے میں ملے ہوئے کفر و شرک میں سرگرداں رہتا، تو جبر کی کوئی بات بھی تھی۔ یعنی جبر تب ہوتا جب انسانوں کو ہدایت نہ مل سکتی۔ لیکن اب جب کہ کتاب الہی کی روشنی نے حق اور باطل کو بالکل ممتاز کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اپنے معجزات اور اپنے دلائل سے غلط فہمی کا شائبہ تک نہ چھوڑا، اس کے بعد بھی جو باطل کو چھوڑ کر ہدایت کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوا اور گمراہی میں رہا، تو وہ باطل سے چمٹے رہنے پر مجبور نہ تھا، بلکہ سب کچھ سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اس نے حق کو قبول نہیں کیا اور باطل سے منہ موڑا۔ ایسے لوگوں کو مزید سمجھانا واقعی بے سود ہے، کیونکہ سمجھایا تو اسے جائے جو سمجھتا اور جو سمجھ چکا اور پھر کفر پر پذیر ہو، وہ لا علاج مریض ہے، وہ شفایاب نہیں ہو سکتا۔ یہ سارا جو آپ نے اقتباس ذکر کیا ہے، یہ تفسیر کبیر سے ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پر خاص بات کیا لکھی گئی ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر، جن کے پاس ہدایت بھی آ چکی ہے اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتاب کے ذریعے بھی ہدایت پہنچا دی گئی ہے، وہ لوگ جان بوجھ کے اسلام قبول نہیں کرتے، تو پھر یہ ان کا قصور ہے، نہ کہ ان پر کسی قسم کا کوئی جبر ہے یا ان کی قسمت میں کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات خصوصی طور پر ذکر کرنے کے لیے اتنا لمبا اقتباس لکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ کسی شخص کی قسمت میں نہیں لکھ دیا جاتا کہ وہ ہدایت حاصل کرے گا یا وہ گمراہی میں رہے گا، لیکن جو شخص خود ایسے کام کرتا ہے نا، پھر اس کو گمراہی جو ہے وہ ملتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس مخصوص گروہ کی نفسیاتی حالت کا تجزیہ کیا ہے، یعنی ان کی نفسیات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے، جو محض تعصب اور ہٹ درمی کے باعث دانستہ کفر کی راہ پر دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ تعصب کس کو کہتے ہیں؟ یعنی انسان جان بوجھ کر ایک چیز کو غلط